اچھا کنیکشن ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم لوگوں کو آواز آ رہی؟ جی سنا رہی ہے. بہت اچھا. تو میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ری بلڈنگ اسلامک سوسائٹیز. اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ اسلامک سوسائٹی میں نہیں رہ رہے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ سر اسلامک سوسائٹی میں تو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ ہماری ضرورت سے زیادہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم اپنی بہن بھائیوں کو دیں یا اپنے غریب بہن بھائیوں کو دیں. لیکن آج کے دور میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ وہی اپنی دولت جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کریں اور اپنی ضروریات کو پورا کریں. ایک تو یہ بات ہے جو پروین نے کہی کہ لوگوں کے کردار اسلامی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بات ہے. اور بہت سارے طریقے ہیں جس کی وجہ سے آج کل کا جو ہماری معاشرت ہے, تہذیب ہے, وہ اسلامی نہیں ہے. ایک تو ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کے ایکشن زیادہ اسلامک نہیں ہیں. اور کیا کیا بات ہے, آرٹیکل میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ ویسٹرن کی فالو کی جا رہی ہے. رولز اینڈ ریگولیشن کون سے رولز اینڈ ریگولیشنس؟ مطلب سوسائٹی کے جس جوڈیشری ہے. ہاں, ہمارے کورٹس آف لا جو ہیں اس میں ویسٹرن لا اپلائی ہوتی ہے اور شریعت کے قوانین نہیں ہیں, قاضی نہیں ہے. اور ہمارا مارکیٹ جو ہے وہ ویسٹرن سٹائل کا ہے. اسکولنگ سسٹم ہمارا ویسٹرن سٹائل. ہمارے ٹریڈ جو ہے وہ ویسٹرن. بینکنگ سسٹم, انشورنس, جو ہمارا گورننس ہے, سارے سسٹمز جو ہیں وہ ان اسلامک ہیں. تو اس طرح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو ہمارے پاس پہلے ہی سے موجود ہے, اس لیے اب ہم لوگ اس پہ مزید محنت نہ کریں بلکہ اب ہم ویسٹرن چیزوں کو فالو کریں. ہم اس سے زیادہ کیا فالو کر سکتے ہیں کہ سارے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہی ویسٹرن ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو چینج کر کے اسلامک کیسے بنایا جائے. جیسا کہ ہم لوگ نے پہلے ڈسکس کیا کہ اسلامک اکنامکس جو ہے وہ ایک محنت کا نام ہے کہ ہاؤ ٹو چینج تھنگس. یہ ویسٹ میں ایک غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ سوشل سائنس اور فزیکل سائنس ایک جیسی چیزیں ہیں. تو فزیکل سائنس میں بیسیکلی آبزرویشن ہوتا ہے اور یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہاؤ تھنگز ورک. اس میں چینجنگ کا سوال نہیں ہے کہ آپ آگ کی صفت کو بدل دیں اور گریوٹی کے لا کو بدل دیں. تو اس میں نارمیٹیو کی کانسیپٹ کا کوئی سینس نہیں ہے کہ ہوتا تو ایسے ہے مگر ایسا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا, کیونکہ وہ لاز آف فزکس ہیں, یو ہیو ٹو ٹیک تھنگز ایز دے آر. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سوشل سائنس ہے یہ بھی فزیکل سائنس کی طرح سے ہے, تو بس وی شوڈ اسٹڈی ہیومن بینگز اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ دیم ایز دے آر. اس میں چینج کرنے کی کوئی بات نہیں. تو یہ غلط فہمی تھی. ہیومن بینگز آر ناٹ فکسڈ, ان کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو جب سوشل سائنس آتا ہے تو نارمیٹیو بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اس کے بغیر ہم کوئی چینج کی ایفرٹ کر ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا کہ نارمیٹیو بالکل بیکار ہے, یوز لیس ہے, ان سائنٹیفک ہے. ایک طرح سے یہ بات صحیح ہے, یعنی کہ ان سائنٹیفک ہے. جب ہم سائنس میں جائیں گے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر سوشل سائنس جو ہے وہ سائنس نہیں ہے. تو سوشل سائنس میں نارمیٹیو کا بہت اہم اور ضروری حصہ ہے. یہ بات کسی کو نہیں پتہ ہے, یعنی نہ ویسٹرن سائنٹسٹ کو, نہ انفارچونیٹلی ہمارے اسلامک اکانومسٹ کو. وہ بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو وہ بھی زیادہ اس کو سمجھتے نہیں. حالانکہ سمجھنے کی بات تھی کہ اسلام سارا کا سارا نارمیٹیو ہے. تو اگر نارمیٹیو بیکار چیز ہے تو پھر
ہم کیا کر رہے ہیں, یعنی دس از ٹوٹل. بہرحال تو سوال یہی پیدا ہوا کہ ایک تو ہمارے پاس ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے, ایک ہمارے پاس آئیڈیل سٹرکچر ہے جو اسلام نے سکھلایا ہے. اب ہم چینج کیسے کریں؟ تو اس کے بارے میں بہت ساری رائے ہیں, مگر دو بیسک اسکولز آف تھاٹ ہیں, اور میرا اس ایسے میں یہ کہنا ہے کہ دونوں غلط ہیں, جو کہ بہت سرپرائزنگ ہے کیونکہ بظاہر کوئی تیسرا راستہ نظر نہیں آتا. تو ایک اسکول آف تھاٹ ہے اصلاحی, وہ یہ کہتا ہے کہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کی اصلاح کر دی جائے, اس کو ٹھیک کر دیا جائے. ایک ہے انقلابی, وہ کہتا ہے کہ یہ موجودہ سے بالکل ہی راٹن ہے, اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں اور اس کی جگہ پہ ایک نیا اسلامک سسٹم لگائیں. تو دونوں کے پاس بہت اسٹرانگ دلیل ہے. اب میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ آرگیومنٹس ان فیور آف اصلاحی, کہ ہم موجودہ نظام کو لیں, اس کو کاٹ چھاٹ کر کے اس کو اسلامائز کر لیں. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اس کے فیور میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ This is the most common and most dominant and most widely believed. بینکس کو لیں, اس کو اسلامائز کر لیں, کورٹس کو لیں, اس کو اسلامائز کر لیں, گورنمنٹ کو لیں, اس کو اسلامائز کر لیں, خیر وغیرہ. اس کے فیور میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. کیا آرگیومنٹ؟ اس کے خلاف کیا آرگیومنٹس ہیں؟ جیسا فار ایگزامپل ویسٹ کی بہت زیادہ اچھی کوالٹیز ہے جو کہ انہوں نے اسلام سے ہی لی ہے. فار ایگزامپل مطلب ان امپلائمنٹ یہ جو دیتے ہیں الاؤنسز وغیرہ انہوں نے آئیڈیا دیا تھا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ویسٹ نے کی ہیں, تو اس کو لے کر اور ساتھ میں جو ان کی ان اسلامک چیزیں ہیں اس کو صحیح ہے. یہ بیسک آرگیومنٹ ہے کہ مور اور لیس جو ویسٹ کا نظام ہے وہ اچھا ہے, اس میں تھوڑی بہت پرابلمس ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے. یعنی اسلامک اکنامکس ویسٹرن اکنامکس پلس زکوٰۃ مائنس انٹرسٹ, صدقہ نہیں دیتے ہیں تو وہ اس میں ہم اضافہ کر دیں, اور وہ انٹرسٹ لیتے ہیں وہ غلط ہے, اس کو نکال دیں. تو بیسیکلی تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. مور اور لیس جو ہے وہ انہوں نے جو لیا ہے وہ مور اور لیس اسلامک ہے یا اسلام سے کمپیٹیبل ہے. تو یہ تو اصلاحی اسکیم کی بیسک آئیڈیا ہے. انقلابی لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو چل نہیں سکتا سسٹم. کیوں؟ یعنی واٹ از دی آرگیومنٹ؟ سر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو رولس اور ویز ہے وہ جو ہم ویسٹرن لیتے ہیں وہ نہیں ہیں. اگر ہم اپنے رول سے اسٹارٹ کریں, ہم اپنے اسلام وائز مطلب اسلام سسٹم کو کرنا پڑے گا. جو ہم رولس ہیں ان کے اور باقی سے اسلام وائز کرتے ہیں وہ انہیں کا مطلب اثر لگتا ہے. سر انقلابی یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, بہت زیادہ ٹائم لگے گا. کسی چیز لوگوں کا ایک مائنڈ میں سیٹ ہوا ہے, مائنڈ چینج کرنے میں, تھنکنگ چینج کرنے میں ٹائم کافی وہ ٹائم لگے گا. لیکن اصطلاحی میں یہ ہے کہ آلریڈی ایک چیز جو ہے وہ چل رہی ہے, اس کو تھوڑا ہم اس کا بیٹرمنٹ تو لا سکتے ہیں, لیکن کمپلیٹلی ایک چیز کو جو ہے اسٹارٹ سے لے کے اس کو چینج کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. انقلابی سسٹم کے یعنی انقلابی سوچ کی فیور میں کیا آرگیومنٹس ہیں کہ ہم پورے سسٹم کو بدل دیں؟ اس کی بات نے صحیح کہی کہ جڑ جو ہے وہ ویسٹرن ہے, مگر اس کو ذرا سے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا مطلب کہ جڑ ویسٹرن ہے, اور اس کو ہم اگر تھوڑی بہت ترمیم کریں تو اس کو اسلامائز نہیں ہوگی. یعنی جڑ ویسٹرن, وہ جو اس کے خلاف آرگیومنٹ دیا جائے گا وہ یہ کہا جائے گا کہ بھائی سب لوگ انسان ہیں, جڑ ویسٹرن ہو ایسٹرن اس میں کوئی فرق نہیں ہے, سب ایک ہی چیز ہے. اور
سر اس سے انٹرسٹ کا یہ جس طرح کنونشنل بینک بھی کرتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ وغیرہ لے لیتے ہیں اماؤنٹ میں کچھ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے سرٹیفکیٹس پر ایسے ہی بنوا لیتے ہیں کہ ہم جی اپنی زکوٰۃ خود سے پے کریں گے. بینک جو ہوتی ہے لوگوں کو نہیں دیتے زکوٰۃ تو ہم اپنی زکوٰۃ وہ خود سے بھی پے نہیں کرتے. وہ جبری سا نظام ہے. اگر اسی نظام کو اس طرح سے نافذ کیا جائے کہ اگر ہمارے رولس میں یہ چیز اسی وقت شامل ہوتی ہے پورے کا پورا سسٹم تبدیل کیا جائے گا. اس طرح سے تو ہوگا کہ سر وہ انٹرسٹ کو مائنس کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو الٹ کرتے ہیں اور زکوٰۃ میں بھی اسکیمز بھی آ جاتی ہیں. مطلب کچھ جن کو نہیں علم ہوتا ان سے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, جن کو علم ہوتا ہے وہ نہیں ڈیٹیکٹ کرنے دیتے. تو مطلب جو کنونشنل بینکنگ ہے اس میں بھی یہ چیز آ رہی ہے. جب تک روٹس کو سر نہیں چینج کیا جائے گا, جیسا اسلامی بینکنگ ہے تو اس میں انٹرسٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مطلب جو تو ہم اس کے ٹرانزیکشن جو ہے انٹرسٹ فری بنا دیں جیسا کہ کوشش ہو رہی ہے انقلابی کے لیے. لیکن سر کنونشنل ہے تو ان کو فکسنگ بڑھتی جا رہی ہے نا. کیا مطلب سر ڈے بائی ڈے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے جا رہے ہیں تو آپ جتنا ٹائم زیادہ اپنا فکس کر دیں گے اپنی اماؤنٹ کو نہیں لیں گے, جتنا وہ لانگ ٹائم آپ کی بینک کے پاس ہوگی اتنا ہی انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. یہ تو آرگیومنٹ نہیں ہے انقلابی سوچ کے لیے, کیونکہ وہ ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم انٹرسٹ کو بین کر دیں گے, انٹرسٹ کے بجائے ہم مشارکہ شروع کریں گے اور مضاربہ شروع کر دیں گے. دیٹس فائن. سر جس طرح تکافل ہے مطلب انشورنس جو ہے وہ تو حرام مطلب اسلام میں فوربیڈڈ ہے نا. تو اس میں فار ایگزامپل ہم نے کہہ دیا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں انٹینشنس کا صرف فرق ہوتا ہے. اب صرف انٹینشنس چینج کر کے سسٹم تو وہی ہوتا ہے نا. جس طرح مطلب صرف انٹینشن چینج کر, جس طرح فار ایگزامپل اب سیونگ اکاؤنٹ یا اسلامک میں آپ کوئی اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہ صرف کہتے ہیں کہ آپ اگر سیونگ ہم آپ کو دے رہے تو وہ مطلب ہمیں پروفٹ ہوتا ہے, ہم اپنے خوشی سے آپ کو دیتے ہیں نا اس میں حصہ. صرف انٹینشنس جی وہ کہتے ہیں صرف انٹینشنس کا فرق ہے, لیکن سسٹم وہی ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. ایون وہ خود نہیں ڈیفائن کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, دیٹس فائن, دیٹس واٹ یعنی دیٹس واٹ اسلامی لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق کرنے سے یہی سسٹم اسلامائز ہو جائے گا. سر مطلب وہی ہے نا کہ جو چیز ہم جس چیز کے پیچھے ہم جہاد کریں اسی کو چینج کر کے وہی ہم اپلائی کر رہے ہیں. مطلب جس کے پیچھے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ رانگ ہے اسی کو دوسرا وہ ہم کہہ رہے ہیں رانگ ہے, مگر یہی بات ہے کہ کیوں رانگ ہے, وہ کیا مسئلہ ہے, یعنی واٹس دا پرابلم ود بینکس. ٹھیک ہے بینکس میں رکھے پیسہ, صرف انٹرسٹ نہیں لیں. سر نیت کیا نیت؟ سر دیکھیں بینکس کی تو یہ ہوتی ہے نا کہ ان کا پروفٹ میکسیمائزیشن ہوتی ہے. تو ہم چینج کر دیں, ان سے کہیں کہ اپنی نیت بدل لو, کسٹمرز کی خدمت کرنے کی کوشش کرو. سر بینک کو اس لیے کرٹیسائز کیا گیا اور ڈسکریج کیا گیا کیونکہ میں ویلتھ کی لفظ کو پروموٹ کرتا ہے, اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ پیسے اکٹھے کرو, لوگوں اس بات کی طرف نئے نئے ان کو پیکیجز دے کے نئے نئے طریقے سے ان کے دل سے جو دولت ہے اس میں محبت پیدا کرتا ہے. صحیح. مسلم سوسائٹی میں تو پیسہ اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ بینک اور دودھ کا کوئی ہوتا ہی نہیں, تو اس لیے یہ بینک اسلامک سوسائٹی میں نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے تقریباً کہ جو اسپرٹ ہے بینکنگ کا وہ یہ ہے کہ پیسہ جمع کرنے کی محبت پیدا کی جائے. جیسا کہ کینز نے کہا تھا کہ لو آف ویلتھ فار اٹس اون سیک. اسلام کیا سکھلاتا ہے, اسلام کی بیسک ٹیچنگ پیسے کے بارے میں کیا ہے؟ اسلام تو بس یہ کہتے ہیں کہ جتنا جائز طریقے سے خرچ کرو باقی دنیا جتنا تو کھایا پیا اور اپنی ضرورت سے زیادہ کو دوسروں پہ خرچ کرو. یہاں پر اسلام اور کرسچینٹی میں کافی فرق ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ اسلام میں یعنی نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں بلکہ پیسہ بچا کے بھی رکھ سکتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے. بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ پیسہ یعنی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے. دس از اے پرفیکٹلی ویلڈ یعنی اسلامک ریزن ٹو کیپ منی. تو اس سلسلے میں 1 سال تک کا سامان آپ جمع کر کے رکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ 1 سال کا ہے, اگلے سال کی کس کو بھروسہ ہے. ایک تو زندہ رہیں گے, دوسرے یہ کہ توکل بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال کا کر دیں گے. تو اس کے زیادہ مگر اس سے زیادہ ہو یعنی کروڑوں پیسہ ہو تو اب اس کو میرے پاس 1 کروڑ ہے, اب میں اس کو کیسے 2 کروڑ بناؤں, یہ ایک سینس لیس بات ہے. یعنی اس کی جب
نہ آج ضرورت ہے نہ کل کوئی ضرورت ہے، تو اب اس کو جمع کرنا اور بڑھانا یہ اسلام کے اسپرٹ کے خلاف ہے، بلکہ قرآن میں وعید ہے کہ وہ لوگ جو دولت کو جمع کرتے ہیں اور اس کا ارادہ نہیں کرتے کہ اس سے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب ہے شدید۔ تو بینکنگ سسٹم چاہے ہم اس کو اسلامائز کر دیں، یعنی اسلامائز کرنے میں یہ ہوگا کہ اس میں جو پیسے جمع ہو رہے ہیں وہ اسلامک طریقے سے ہوں، اور جو کسٹمر کو ملے وہ شرکت کی بنا پہ ملے، انٹرسٹ کے بنا، یہ دونوں چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یعنی ٹیکنیکلی تو بینکس کو اسلامائز کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ کیا جا رہا ہے، اور یہ میزان بینک وغیرہ یہ سب اسلامک ہیں اس سینس میں۔ مگر دو بڑے وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے یہ ایک اسپرٹ ہے کہ لوگوں کے دل میں پیسے کی محبت ہو، یعنی یہ جو پیسہ جمع کرنا ہے، یہ نہیں کہ اسلام پیسے جمع کرنا بالکل نہیں ہے، اسلام میں جمع کرنے کی شکل ہے، اور وہ ہے امانت۔ آدمی اپنا پیسہ کہیں پہ چھوڑ دے امانت کے طور پہ، تو وہ اس کو جیسا ہے ویسا ہی ملتا ہے، اس میں کوئی گروتھ نہیں ہوتی ہے، بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے اس میں، یعنی اس کو کوئی خاص انسینٹیو نہیں ہے کہ میں پیسے جمع کے رکھوں تاکہ اس میں گروتھ ہو۔ تو وہ لالچ دے کے انسان کو دھوکہ دے کے بینک جو ہے وہ اس سے پیسے جمع کرتے ہیں، تم رکھو تمہیں 10% پروفٹ بھی مل جائے گی۔ اصل میں پروفٹ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ 10% پروفٹ انٹرسٹ پہ دیتے ہیں تو وہ اس سے جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ پرائسز میں 10% بڑھ جاتی ہیں۔ تو آدمی یعنی جس طرح سے یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ آدمی کو کہتا ہے کہ مجھے حاصل ہوگا تو فائدہ ہوگا، حالانکہ فائدہ ہوتا نہیں، اسی طرح سے یہ انٹرسٹ بھی ایک دھوکہ ہے، اور اس دھوکے میں لوگ آ کے پیسے اپنے بینک میں رکھ دیتے ہیں۔ تو ایک بجائے اس کے کہ وہ خرچ کرنے میں اب ان کا یعنی انسینٹیو کم کر دیا گیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ پیسہ بس پڑا رہے گا، اس کا کیا فائدہ، ہم کسی اور کو دے دیں، تو اب پڑا نہیں رہے گا، بلکہ اب وہ تو کما رہا ہے، اب اس کو دینے میں تھوڑے انسان کو تردد ہوتا ہے کہ یہ تو میرے کام کی چیز ہے، اس سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر پیسے کی ہرس، مال کی محبت بڑھاتا ہے، اور جو دوسرا مسئلہ ہے بینکس کا جو کہ ان کو یعنی اسلامک بنانے سے حل نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ یہ ویلتھ کے کنسنٹریشن کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ بینکس کا جنرل موڈ آف آپریشن یہی ہے کہ لاکھوں لوگ چھوٹی چھوٹی رقم اس میں رکھتے ہیں، اور پھر بہت تھوڑے سے لوگ اس سے بڑی بڑی رقم قرضے پہ لیتے ہیں۔ تو کنسنٹریشن تو ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ بھی قرآن کے حکم کے خلاف ہے کہ پیسوں کو کنسنٹریٹ نہیں کرو، بلکہ سب کے درمیان سرکولیٹ کرتے رہیں۔ اور یہ کنسنٹریشن کا جو فنکشن ہے یہ بینک کا بیسک مقصد ہے، اس لیے اس کو اسلامائز کرنے سے یہ اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا، اور نہ آیا ہے۔ آج بھی یہی جو اسلامک بینک ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں سے تھوڑا تھوڑا مال جمع کرتے ہیں اور تھوڑے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ دو جو انڈر لائن فنکشنز ہیں بینک کے، یہ دونوں اینٹی اسلامک ہیں۔ اب ہم بینک کو جس طرح سے بھی اسلامائز کر لیں، یہ فنکشنز ویسے کے ویسے رہیں گے۔ ان فنکشنز پہ کیپٹلزم چلتا ہے، اور کیپٹلزم کا بیسک جو روٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو امیر آدمی ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے اور اس کے پاور کو بڑھایا جائے، اور غریب سے جو ہے وہ پیسہ لے کے اوپر پہنچایا جائے۔ یہ دونوں فنکشنز ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ اس کے اثرات صاف ظاہر ہیں، ساری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ امریکہ میں بھی یہی ہوا ہے کہ پچھلے 25 سال میں جو ٹاپ 1% ہے اس کے پاس جو ہے وہ انارمس اماؤنٹ آف ویلتھ کانسنٹریٹ کر گئی ہے۔ اسی طرح سے ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جو ٹاپ 500 انکمز ہیں وہ ٹاپ باٹم بلین سے زیادہ ہیں۔
تو یہ کانسنٹریشن پروڈیوس ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے اسلام کی ٹیچنگز کے خلاف ہے. مگر یہ سسٹم یعنی سسٹم میں تھوڑی بہت چینجز سے اس میں فرق نہیں آ سکتا جیسا کہ بینکنگ میں ہے. اسی طرح سے کسی بھی چیز کو سوچ لیں، یعنی جسٹس سسٹم سوچ لیں، ہم کہیں کہ اچھا یہ برٹش لا ہے، اس میں ہم تھوڑا بہت چینج لا کے اس کو اسلامائز کر دیں، نہیں، کیونکہ شریعت کا اسپرٹ ہی مختلف ہے. اب جو برٹش لا ہے اس میں امریکن لا میں فرق ہے، مگر امریکن لا میں جسٹس مقصود ہی نہیں ہے. امریکن لا میں لا مقصود ہے کہ رولز فالو ہو جائیں، چاہے جسٹس ہو چاہے نہ ہو. چنانچہ ایک کیس ہے جس کا میں نے حوالہ دیا، اس میں بہت واضح ہے یہ بات کہ وہ دونوں لائرز کو بیسیکلی فائٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ دوسرے پارٹی کو ہرانا مقصود ہے، یعنی اور ان کو یہ مقصود نہیں ہے کہ انصاف ہو جائے. ایک یعنی کیس کے میں سارے لائر سے پوچھا گیا کہ بھئی اچھا فرض کرو کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا کلائنٹ گلٹی ہے اور دوسری پارٹی انوسنٹ ہے، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ لائرز نے کہا، سب نے اتفاق سے کہ یعنی اف یو آر دا لائر تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو چھڑانے کی کوشش کرو، چاہے وہ گلٹی ہو چاہے نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہارا فرض یہ ہے. ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایڈورسیریل سسٹم ہے، دونوں آپس میں لڑائی کریں، جو جیت جائے. تو یہ اصل میں پرانے زمانے میں ایک گلیڈیٹر سسٹم ہوتا تھا کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنا جب کیس لڑنا ہوتا تھا تو اپنا ایک چیمپئن ہائر کرتا تھا، دوسرا آدمی اپنا، وہ دونوں آگ جا کے میدان میں لڑتے تھے، جس کا جیت جاتا تھا وہ حق پہ ہے. تو اس کے پیچھے ان کا ایک تصور تھا کہ خدا ہیں اور وہ جو ہے وہ اس کو جتائیں گے جو حق پہ ہے. تو اس طرح سے ایک انصاف کی کانسیپٹ تھی، مگر ویسے تو ہے مذہب خیر احمقانہ بات. آج بھی یہی سسٹم چل رہا ہے، مگر لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ اچھا آدمی کو ہائر کر سکتا ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ زیادہ آفن کیسز اپنے ہارتے ہیں، اور جو امیر ہوتے ہیں وہ اپنے کیسز بہت زیادہ جیتتے ہیں. تو جسٹس، اب اس کو ہم کیسے اسلامائز کریں؟ تھوڑی بہت چینجز کر کے اس کو تو جڑ سے نکالنا ہوگا. اسی طرح سے ان کا سسٹم ڈیموکریسی اور الیکشنز کا ہے، ہمارا سسٹم خلافت کا ہے، دونوں میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں. ان کا ایجوکیشنل سسٹم، اس کی ہم کیا ریفارم کریں؟ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اس میں یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں پورے قوم کی ذمہ داری ہے کہ سارے بچوں کی تربیت کریں. وی ہیو ٹو فائنڈ دا وے. اٹس ناٹ کہ وہ ہر فیملی جائے اور اپنے پیسے اکٹھا کرے کہ کسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. یہ تو ہماری سوشل رسپانسبلٹی ایز اے نیشن ہے کہ ہمارے بچے نہیں پڑھے تو یہ میرا یعنی میرے سے پوچھو گی سارے قوم کے بچے، ایک بچہ نہیں صرف میرا. تو جب یہ کانسیپٹ ہم لے کے چلیں گے تو اس کے انٹائرلی ڈفرینٹ، یعنی یہ سسٹم ہی نہیں چل سکتا. سسٹم از کمپلیٹ. تو اس طرح سے یہ انقلابی سوچ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہر چیز کو سرے سے ختم کرنا ہوگا اور نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا. تو اس کے خلاف جو اصلاحی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی واٹ از دیئر آرگیومنٹ؟ جب انقلابی لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اصلاحی لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بس اس کو جب سے ختم نہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پرفیکٹ ایگزامپل نہیں ہے کہ ہم اس کو کیسا بنائیں. تو یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے ہم اسی میں ریفارم کر کے تھوڑی بہت چینجنگ کر کے تو ہم کر دیں، اور ہم ریولیوشن نہیں لا سکتے. اور وہ کہتے ہیں ایگزسٹنگ سسٹم کو چینج کیا جائے، اس کو مولڈ کر کے تھوڑا بہت ہم لرن کریں. ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہے. گڈ. اور بھی کوئی تیاری کر کے لائے؟ وہ اسلامی لوگ کہتے ہیں کہ انقلاب تو آئے گا نہیں،
یعنی کون انقلاب لائے گا, کب آئے گا, اور ہو بھی سکتا تو اس میں پھر خون خرابہ ہوتا اور گڑبڑ ہے. اس لیے انقلاب, اور ہم یہ انقلاب کا انتظار کرتے رہیں اور کچھ نہیں کریں, ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے رہیں, دیٹس ناٹ. تو یہ کافی یعنی افیکٹو آرگیومنٹس ہیں کہ واقعی یعنی انقلاب لانا ہے تو اس کے لیے تو پھر ہمیں دوسری قسم کی محنت کرنی ہوگی, اسلحہ جمع کرنا ہوگا, اور doesn't seem practical, doesn't seem feasible. پریکٹیکل فیزیبل ہو بھی تو اس میں بہت ساری مفسدات ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ایگزسٹنگ سسٹم کو چینج کرتے رہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری چینجز ریکوائرڈ ہیں تو بہت سارے کر لیں گے, گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ کر لیں گے. تو دونوں آرگیومنٹس اپنی اپنی جگہ پہ بہت اسٹرانگ ہیں, بہت پاورفل ہیں. تو میں نے اپنے آرٹیکل میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ آپ نے یہ لکھا ہے کہ دونوں سسٹم جو ہے وہ ایکسٹریم ہے اور جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے, ہم اصلاح کر نہیں سکتے کیونکہ یہ کمپلیکیشن بہت ہے, انٹر لنکڈ ہے سب کچھ. تو وہ ہم جب تک سب نہیں بدلیں گے ہم کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو چینج نہیں کر سکتے. اور جو ریگولیشنری سسٹم ہے انقلاب بھی اس لیے نہیں کہ لوگ تب تک دلی طور پہ شریعت کو قبول نہیں کریں گے نافذ نہیں کر سکتے. اگر ہم کریں گے تو کم خرابہ ہوگا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اپنے سولوشن اس کا یہ دیا ہوا ہے کہ بیٹھ کر سب سے پہلے ہمیں یہ اپنی اصلاح کرنی ہے. جب ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا, اپنی ڈیوٹیز پہچانے گا تو آٹومیٹکلی سب کچھ ٹھیک ہوگا. مطلب کہ ہمیں انڈیویجول لیول پہ جو ہے وہ ہر ایک کو اپنی اصلاح کرنے کر دی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو ٹھیک ہے, دیکھو 2-3 آرگیومنٹس ہیں جس میں سے چند تم نے پک کر لیے. انقلابی اپروچ کے خلاف یہ آرگیومنٹ ہے. انقلابی کے خلاف کیا آرگیومنٹ ہو سکتا ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے کہ پریکٹیکل نہیں ہے, بلڈی ہوگا, مشکل ہوگا. فرض کرو کہ یہ سب چیزیں ہم نے اچیو کر لی, جیسے کہ افغانستان میں ہوا, ایران میں ہوا, انقلاب آ گیا, اب ہمارے پاس پاور ہے, اب کیا پرابلم ہے؟ تو اس کے کوئی یہ بھی ہوگا آپ بتائیے کہ اگر ہم انقلاب لے بھی آتے ہیں تو کچھ ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی وہ تو بہت پرانی دور تھا خلافت کا, یہ وہ ہمارے پاس پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے. ہم کریں گے تو کیا کریں گے؟ صحیح, کیونکہ ہم اسلامائزیشن کو بدنام کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی پرفیکٹ ماڈل جبرن اس کو قبول تو کر لیتے ہیں, مینٹلی طور پہ بھی جو ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کر پاتے. انقلابی ہوتی ہے نا, یکدم آتی ہے, تو وہ ان میں مائنڈ سیٹ اپ بنا نہیں ہوا ہوتا کہ اس چیز کو ہم نے واقعی ایکسیپٹ کرنا ہے. اس کی کیا ایگزامپل ہے ہسٹری سے؟ سر یہ افغانستان میں ہی لے لیں, جب انہوں نے جبرن جو ہے وہ سر ٹاٹ کر دیا تھا مسلمین کا انقلاب, تو سر کافی زیادہ لوگ ہیں لیکن ابھی تک بھی ان کا کنفلکٹ چل رہا ہے کہ جو آئین بنے گا اسلامک بنے گا کہ دوسرا بنے گا. تو سر اس کی وہ اپنے کوئی وہ بھی ایگزامپل دی تھی کہ وہ شہید ہو گئے تھے, ان کا نام سید احمد شہید, بہت مشہور. انہوں نے یہ کوشش کی تھی لوگوں کی مرضی کے خلاف تو نہیں تھا, پہلے ان کو لگتا تھا کہ لوگ اسلام کے لیے تیار ہیں, لیکن جب انہوں نے کیا سب کچھ تو شہید ہو گئے کیونکہ لوگ مینٹلی طور پہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم شریعت کو نافذ کریں. انہوں نے جو ہے وہ پشاور کے ایریا میں آرگنائز کیا اور لوگوں کو شریعت نافذ جب کی تو لوگ جہاں شریعت ان کے کلچر سے ٹکراتی تھی تو وہ اپنے کلچر کو پریفر کرتے تھے اور شریعت کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. اس کی وجہ سے انہوں نے بغاوت کر دی. تو اسی طرح سے طالبان ایرا میں پرابلمس ہوئیں کیونکہ عوام جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں تھا. تو یہ تو ایک پرابلم ہے انقلاب کے ساتھ. مگر ایک اور پرابلم جو مریم نے بتلایا اور وہ ایران میں پیش آیا. ایران میں جب خمینی انقلاب لے کے آیا, اور ایکچولی انقلاب کے بارے میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خمینی نہیں انقلاب لایا بلکہ انقلاب عوام لائے. اور جب انقلاب ہو چکا تو انہوں نے سوچا کہ اب کس کو ہم اپنا لیڈر بنائیں. تو خمینی چونکہ بہت عرصے سے
کام کر رہا تھا، اس کو انہوں نے باہر سے بلا لیا. تو بظاہر یہ محض لگتا ہے کہ ایک لیڈر تھا وہ انقلاب لے کے آیا، مگر ایکچولی یہ گراس روٹس ایفرٹ تھی. عوام نے خود سے یہ کام کیا انڈیویجول لیول پہ، کہ بہت سارے گمنام ہیروز تھے جنہوں نے یہ کام کیا. تو بہرحال تو جب وہ آیا تو پھر عوام نے کہا کہ دیکھیں ہمارے اوپر کوئی کنسٹرینٹس نہیں ہیں. اسی طرح سے افغانستان میں بھی ہوا کہ آپ جو سسٹم آپ کہیں ہم اس کو نافذ کر دیں گے. آپ بتلائیں اسلامی سسٹم ہوتا کیا ہے، ہم اس کو لاگو کر دیں گے. تو کیا پرابلم ہوا جو مریم نے کہہ چکی ہے ایک بار؟ کیا پرابلم؟ کوئی ماڈل نہیں تھا اسلامک کہ اسلامک سسٹم ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر سسٹم جو ہے وہ ایوالو کرتا ہے. یعنی مدینہ کے جو سسٹمز تھے وہ جب مسلمان ایران گئے تو وہی سسٹم نہیں رہے، بلکہ ان کا ہر سسٹم کا ایک اسپرٹ ہوتا ہے. وہ اسپرٹ تھا مسلمانوں کے پاس، اور پھر جو ایران کے ایگزسٹنگ سسٹمز تھے ان میں سے انہوں نے وہ سسٹم جو کہ اسلامک اسپرٹ سے کنفارم کرتے تھے ان کو لے لیا اور ان کو ویسے ہی رکھا، اور جو چیزیں اسلام کے مخالف تھیں ان کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اس کی جگہ پہ یا تو کوئی اور چیز لے کے آیا، کچھ اور کیا، یا اس کو چھوڑ دیا. جیسے یعنی مصر میں جو ہے وہ جب فلڈ نہیں آتا تھا تو وہ ایک لڑکی کو دریائے نہر میں ڈبا دیتے تھے، اس کے نظر کر دیتے تھے، فلڈ آ جاتا تھا. انہوں نے اس کو سسٹم کو ختم کر دیا. اس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اسلام کے خلاف تھیں وہ انہوں نے چھوڑ دیں، جو اسلام کے خلاف نہیں تھی وہ انہوں نے لے لیں، اور پھر وہ سسٹم بنایا. اور اس کا یعنی اسپرٹ موجود تھا اور شریعت جاننے والے موجود تھے، اور ہر وقت جو ہے وہ اس میں چینج آتا تھا. جیسے بینکنگ سسٹم ایک دن میں نہیں آیا. بینکنگ سسٹم جو ہے وہ شروع ہوا، لوگوں نے کے پاس پیسے جمع رکھتے تھے، پھر اس کو قرضے پہ دینے لگے، پھر اس میں یعنی بہت سارے اور آہستہ آہستہ چینجز آئے. لوگوں نے چیکس لکھنا سیکھا اور بہت سارے انسٹرومنٹس انٹروڈیوس کیے. آج بھی یعنی ہر روز کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے کہ اس میں ایسے کر لیا جائے. کبھی وہ صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط ہوتا ہے، کبھی بڑے اسپیکٹیکولر فیلیئرز ہوتے ہیں. تو اینی وے وہ یعنی زمانے کی ضرورت کے مطابق ایک سسٹم جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے، کمپلیکس ہوتا رہتا ہے. تو ہمارا ایک پورا سسٹم تھا جو کہ بہت ڈفرینٹ تھا ویسٹرن سسٹم سے، مگر وہ سسٹم پورا کا پورا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. یعنی اگر وہ چلتا رہتا، ایوالو کرتا رہتا تو پھر وہ آج ہماری ضرورت کے مطابق ہوتا. اب ہم کہیں کہ 300 سال پہلے جو مسلمان سسٹم استعمال کر رہے تھے وہ ہم آج لے کے آ جائیں تو وہ آج کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ اس زمانے کی ضروریات کے لیے مناسب تھا. تو اس لیے ہمارے پاس کوئی افیکٹو سسٹم جو آج ہی ہم لاگو کر دیں اور آج کی ضروریات کے مطابق ہو، ایسا کوئی سسٹم ہے نہیں. ہمارے پاس پرنسپلز ہیں کہ ان پرنسپلز کو استعمال کر کے ایک سسٹم بنا لو، مگر اس کو بنانے میں وقت بھی لگے گا، دیر بھی لگے گی. اس لیے انقلاب کے ذریعے سے ایک دن میں کہ اچھا آج اسلامک سسٹم لے آئیں، یہ نہیں ہو سکتا. مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ویسٹرن سسٹم ہی کو لے کے اس کو ترمیم کر دیں. تو اب تو یہ انقلابی سسٹم بھی ممکن نہیں ہے اور اصلاحی سسٹم بھی ممکن نہیں. یہ دو الگ الگ آرگیومنٹس ہیں جو میں نے اس آرٹیکل میں دیے ہیں. ہاں، اصلاحی سسٹم میں جو بات مریم نے کہی ایک وہ بھی میں نے اس میں اسٹریس کی ہے کہ یہ سارے سسٹمز، یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. ایک بینکنگ سسٹم ہے، انشورنس ہے، تجارت ہے، عدالت ہے، یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. تو ہم یہ کہیں کہ چلو بینکنگ کو اسلامائز کر دیتے ہیں، تو اگر ایکچولی ہم اس کو جینوئنلی اسلامائز کر دیں تو یہ باقی سارے سسٹم میں رخنہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک پارٹ ہے، ایک چیز ہے. جیسے ہم ایک گاڑی کا پہیہ اتار دیں، اس کی جگہ کوئی اور پہیہ لگا دیں ڈفرینٹ سائز کا، تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی ہے. تو کیونکہ وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے، تو ہم پیس بائی پیس اسلامائز نہیں کر سکتے اس کو. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے اصلاح کا. تو یہ دونوں
طریقے نہیں چلتے تو پھر کیا ہوگا آخر؟ پھر ہم کچھ نہیں کریں، نہ انقلاب لا سکتے ہیں نہ اصلاح کر سکتے ہیں، پھر کیا کریں؟ کیا میں نے سلوشن پرپوز کیا ہے اس میں؟ بات جو مریم نے پہلے کہی تھی کہ ہم اپنی اصلاح سے اسٹارٹ کریں اور ایک پروسیس اسٹارٹ کریں. پروسیس جتنا مکمل ہوگا آنے والے لوگ اس پروسیس کو کنٹینیو کریں گے. تو نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. چیزوں کو لیں اور ان کو اچھی یوزفل چیزوں کے لیے ان کو اسلامائز کریں. جیسے مثلاً میڈیکل سائنس ہے، جیسے اس کو اگر بھی دو طریقے ہیں میڈیکل کے، وہ ٹھیک ہے، ان میں ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم یوز کر سکتے ہیں. سر ہم جیسے یوز کر سکتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو ہم یوز کریں. اگر ان کے پاس میڈیکل سائنس ہے تو وہ سب کچھ تو ہمارے قرآن سے لے کے اس کو پروو کر رہے ہیں. ان کے پاس اپنی کوئی بیسس ہے ہی نہیں. انہوں نے ہماری چیزوں کی لی ہے لیکن وہ اس چیز کو یہ بات ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. انہوں نے کام تو پورا کر لیا لیکن ہم ان کو پروف کرنے کے لیے تو ان کو اسلام ہی چاہیے. ہم ان کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اینٹی اسلام کوئی چیز نہیں ہے. کیا ہوا؟ میڈیکل وہ لیتے ہیں تو اس میں اینٹی اسلام کوئی چیز نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہے. اگر کچھ ہے تو وہ نہیں تو یہ تو یعنی جو میں پوچھ رہا ہوں کہ اسلامائزیشن آخر کیسے ہوا؟ ہم نے یہ اسٹیبلش کر دیا، یعنی آرگیومنٹ کا پہلا حصہ یہ تھا کہ ہمارے سارے انسٹیٹیوشن سے وہ ان اسلامک ہیں. دوسرا حصہ یہ تھا کہ ان کی اصلاح بھی نہیں کی جا سکتی ہے. تیسرا حصہ یہ کہ انقلاب بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم کیا کریں؟ یعنی واٹ از دا، تو یہ تو ہم یعنی میڈیکل سائنس ان کا اسلامک ہے کہ نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ ریئلی ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود دا کوشچن. ایک بات یہ چل رہی ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کریں، تو یہ ایکچولی دس از پارٹ آف اٹ، مگر یہ بہت یعنی کمزور سی بات لگتی ہے کہ یہ اصلاح میں لگ جائیں اور دنیا کے بارے میں کوئی فکر نہ کریں. سر اپنی اسلام میں یہ بھی تو آ جاتا ہے نا سر کہ دیکھیں ہر انسان کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے اسلام کا. کیا پتہ میرے نزدیک وہ بات غلط ہے اور کسی اور کے نزدیک وہ بات ٹھیک ہے اور وہ اس حساب سے اپنی اصلاح کرتا ہے. تو یہ بھی تو آ جاتا ہے نا پرابلم. کیا ہوا؟ تو پھر اصلاح بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جو شخص اپنے حساب سے کر رہتا ہے ویسے بات اپنے حساب سے کرے. اسلامک میں بھی تو اب دیکھیں نا، اب اتنی زیادہ وہ جو گیپ آ رہا ہے ہمارے میں، چاہے جنریشن گیپ ہی جو ہوتی ہے جس میں ہمارے اور ان کے ویوز کتنے زیادہ اسلام کے بارے میں ڈفرینٹ ہے. لیکن ہم تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں ہی ہے، لیکن جب انسان اپنی اصلاح کی بات کرتا ہے تو وہ اپنے بارے میں اپنے نظریات کو ہی فالو کرتا ہے. نہیں، اسلام کی اصلاح کا تو ایک ہی میتھڈ ہے نا، ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں نا. آپ بات کر رہی ہیں اپنی اصلاح کی اور میں اپنی اسلام میں پرابلم کا بتا رہا ہوں. اپنی میں اسلام کی اصلاح کی بات نہیں. دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ جو ایک بات ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ماڈل ہیں. اب اس میں اختلاف ہے کہ ان کے آئیڈیل ماڈل کے اعتبار سے یعنی سنت ایگزیکٹلی کون سی چیز ہے، مگر جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. باریک باتوں میں تو ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک ایشو بنتا ہے کہ یعنی جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کے تو ہزاروں اختلافات ہیں، تو دین کیا ہمیں بتلاتا ہے، یہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہر مسئلے پہ اختلاف ہے. اس لیے یہ آئیڈیا صحیح نہیں ہے کہ ہم چینج کریں. تو یعنی ہمارا نارمیٹیو اینڈ دس از ایکچولی ایگزیکٹلی ٹرو اینڈ ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ ان دا ویسٹ. جب ویسٹ میں ان لوگ آپس میں اختلافات ہوئے تو وہ کسی ایگریمنٹ پہ نہیں پہنچ سکے، اور لوگوں کا خیال ہے اور غلط فہمی ہے کہ یہ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہر آدمی اپنی سوچ سے سوچے کہ اس کی کیا اصلاح ہے اور میری سوچ آپ سے مختلف ہوگی. تو اس لیے جب اگریمنٹ نہیں ہے تو پھر تو اصلاح کرنا ناممکن ہے معاشرے کی، کیونکہ جب تک ہمارا کوئی کامن گول نہیں ہوگا تب تک ہم اس پہ یعنی معاشرے کو لا نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ دو امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہیں اسلام کی جس کی وجہ سے وہ مسائل جو ویسٹ میں ہوئے وہ ہمیں نہیں ہیں.
ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایریا آف اگریمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے بنسبت ویسٹ کے. یعنی کسی نے کہا کہ نماز میں تقریباً 100 یا 150 ایسے مسئلے ہیں جس پہ اختلاف ہے. رفع یدین ہے, فاتحہ بالجہر ہے, اس طرح سے 150 مسئلے ہیں, تو بہت بڑا تعداد ہے. تو کسی نے کہا کہ ایکچولی نماز میں 10,000 مسئلے ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو 10,000 میں سے 150 بہت چھوٹا پروپورشن ہے. تو ایک اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ یعنی ڈس ایگریمنٹس کیا کیا ہیں, تو ہم انسائکلوپیڈیا لکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ڈس ایگریمنٹس ہیں, مگر ہم ایریا آف ایگریمنٹ دیکھیں تو اس سے بہت زیادہ بڑا ہے. تو اگر ہم تو یہ بیسیکلی ایک یعنی ہاف فل اور ہاف ایمٹی والے گلاس کی بات ہے. فیکٹس تو سیم ہے, ایریاز آف ایگریمنٹ بھی بہت ہیں اور ایریاز آف ڈس ایگریمنٹ بھی بہت ہیں. ایریاز آف ایگریمنٹ زیادہ ہیں. تو اگر ہم فوکس کریں کہ ہم انہی چیزوں کو لے لیں جس پہ سب کا اتفاق ہو, کیا یہ انف ہے کہ اس پہ کام ہو سکے, تو پریکٹیکلی اسپیکنگ نظر آتا ہے کہ یہ ہے. یعنی پاکستان میں جب یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی اس کے ضیاء الحق کے دور میں, تو سارے مکتب فکر سے شیعہ بھی اور سنی بھی اور دیوبندی بھی اور بریلوی بھی اور باقی سارے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اچھا پاکستان کا قانون, اس زمانے میں یہ بات چل رہی تھی. انفیکٹ اسلامک یونیورسٹی جب بنی تھی تو وہ اسی لیے پاپولر ہوئی تھی کہ اب ہم شریعت کو لاگو کر دیں گے, تو وی ول نیڈ لائرز جو کہ شریعت کو جانتے ہیں تاکہ وہ سسٹم چلا سکیں. تو سب کی میٹنگ ہوئی کہ کیا ہم لوگ کوئی کامن لا بنا سکتے ہیں پاکستان کے جس پہ سب کا اگریمنٹ ہو. تو مائی فادر ان لا واز ان دس کاؤنسل. انہوں نے بتلایا ہے کہ there was 99% agreement on everything, even on issues جس پہ آپس میں اختلاف تھا. یعنی شیعہ لوگوں نے کہا کہ ویسے تو ہم اس قانون میں ہمارا اپنا قانون اس طرح سے ہے, مگر اگر ایک کامن لا بنے گی تو ہم اس کو فالو کریں گے. تو اسی طرح سے ہر مسئلے پہ تقریباً اگریمنٹ تھا. تو اتنا ایریا آف اگریمنٹ ایکسٹینسو ہے کہ یعنی فاؤنڈیشن ہمارا بہت اسٹرانگ ہے, ایز اپوز ٹو دس کرسچینٹی میں ایسا نہیں ہے. اس میں جو اختلافات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر جو ایریا آف کامن اگریمنٹ دیکھیں تو بہت تھوڑا سا ہے, اس پہ ایک عمارت نہیں بنائی جا سکتی ہے. ہمارے جو ایریا آف اگریمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس پہ بلڈنگ بن سکتی ہے. تو ایک تو یہ بہت اہم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں ایک یونیک کیریکٹرسٹک ہے جو کہ اور کسی مذہب میں نہیں ملتی, اور وہ یہ ہے ٹالرنس فار ادر اوپینینز. جیسے ہمارے یہاں یہ جو 4 مذہب ہیں, مالکی ہے, شافعی ہے, حنبلی ہے, حنفی ہے, اس میں سے کسی کا ایک کا یہ کہنا نہیں کہ ہمارا ہی مذہب صحیح ہے باقی سب غلط ہے, بلکہ سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے مذہب پہ چلو یا حنفی پہ چلو یا شافعی پہ چلو, سب ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو بڑے دل والی بات ہے یہ مسلمانوں میں ہے. اسی طرح سے ہمارے طریقت میں بہت سارے سلسلے ہیں, نقشبندی ہے اور قادری ہے اور بھی ہیں بہت سارے, شاذلیہ ہے. تو یہ سارے طریقے جو ہیں وہ سکھلاتے ہیں طریقہ کہ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچتے ہیں, اپنے دل کو کیسے پاک کرتے ہیں. ان میں سے بھی کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارا ہی صحیح ہے اور باقی سب غلط ہیں, بلکہ سب کہتے ہیں کہ اچھا اس طریقے سے چاہو جاؤ, اس طریقے سے چاہو جاؤ. حالانکہ اس میں بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں آپس میں. اسی طرح سے مذاہب میں بھی بڑے بڑے اختلافات ہیں, مگر تو یہ ایک ٹالرنس جو ہے اس کی وجہ سے بھی مسلمان لوگ ایگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور کنسنٹ بھی کر سکتے ہیں, جبکہ دوسرے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. تو اسلام میں ہماری جو کامنالٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ اس پہ ہم بلڈ کر سکتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ اسلامی سسٹم
سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ اسلامک سسٹم ہے کیا، ڈز اٹ ایگزسٹ. تو میرا یہ کہنا ہے unlike یعنی یہ کنٹروورسی کہ ہر آدمی کا الگ خیال ہے اس لیے کوئی ایک سسٹم نہیں ایگزسٹ، دس از فالس. ڈفرینسز آف اوپینینز ہیں مگر اس میں وہ یعنی جس طرح سے یعنی جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ کلیئر ہے. اس میں کچھ یعنی ایک چیز ہوتی ہے اصول اور ایک ہوتے فروع. اصول کہتے ہیں یعنی روٹس کو اور پھر فروع کہتے ہیں شاخوں کو. تو شاخوں میں اختلاف ہے مگر اٹس ناٹ انف ٹو پریونٹ کہ جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ کیا ہوگا. اس میں پھر جو ویریشنز ہیں وہ سب پرمیسیبل ہیں. جو یعنی اس کی ایک مثال اس طرح سے ملتی ہے کہ جب پاکستان میں یعنی جب تحریک آزادی شروع مسلمانوں کو میں بیداری آئی اور سوچا کہ ہم انگریزوں سے نجات حاصل کریں تو 3 اسکولز آف تھاٹ 3 اسکولز آئے. ایک تو علی گڑھ تھا، ایک دیوبند تھا اور ایک ندوہ تھا. یہ 3 لائنز آف تھاٹ ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ جو دیوبند تھا ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اسلام کو بالکل سالڈلی پکڑ لیں گے اور ویسٹ کا کوئی انفلوئنس نہیں قبول کریں گے. اور دوسری طرف یہ علی گڑھ تھا، انہوں نے کہا کہ ویسٹ سے ساری چیزیں لے لو اور اسلام کو حسب ضرورت استعمال کرو، یعنی جہاں پہ کانفلکٹ نہیں ہو وہاں پہ. یعنی بیسیکلی انہوں نے کہا کہ ہم ویسٹ کی چیزوں کو سب مان لیں گے اور اسلام کو اڈیپٹ کر لیں گے. دیوبند والوں نے کہا کہ ہم لوگ صرف اسلام کو لیں گے اور اس ویسٹ سے وہ لے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ ہمارے بیسک کارپس سے ٹکراتا نہیں ہے. تو یہ دونوں نے اور پھر ندوہ والوں نے کہا کہ ہم اصول جو ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور جو فروع ہے اس میں ہم ایکسٹینسولی بورو کریں گے. تو یہ 3 ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں. اسلام کے اصول میں ہماری کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی مگر جہاں برانچز ہیں جہاں پیریفرل ایشوز ہیں اس میں ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں اور اس میں ہم تو اسلامائزیشن میں بھی ایشو یہی بنتا ہے کہ ہمارا آئیڈیل کیا ہوگا، کیا یہ سفیشینٹلی ویل ڈیفائنڈ ہے. اگر ہر آدمی کے دل میں ایک الگ نقشہ ہے پھر تو اسلامائزیشن نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی ایک پیٹرن ہی نہیں. مگر جب ایک بیسک پیٹرن ہے اور اس میں پھر جو پیریفرل ایشوز ہیں اس میں ویریشن ہے اور سب ویریشن ہم چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اور فنڈامنٹلی جو پرنسپلز ہیں وہ ہمارے بہت مختلف ہیں ویسٹ سے. یہ بات ہے کہ جو بھی اسٹرکچر ہوگا ہمارے اسٹرکچرز جو ہیں وہ ویسٹرن اسٹرکچر سے مختلف ہوں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسٹرکچرز کیا ہیں اور پھر وہ کیسے وجود میں آئیں گے. تو اب اس میں بھی ایک اختلاف ہے مسلمانوں میں. اس کا میرے خیال میں نے اپنے آرٹیکل میں تذکرہ نہیں کیا ہے یا شاید کیا ہو، یاد نہیں ہے مجھے. ایک اپروچ ہے ٹاپ ڈاؤن اپروچ اور ایک ہے باٹم اپ اپروچ. یہ کیا 2 اپروچز ہیں. یعنی اب ہم ریفارم کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں. تو ایک تو آئیڈیا ہوا تھا، ایک تو یہ تھا کہ از دیر اسلامک ماڈل. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلامک ماڈل ہے ہی نہیں، اتنے سارے اختلاف ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ویسٹ کا ماڈل بھی اسلامک ہی ہے، اس کو تھوڑا بہت چینج کر لو جائے. تو یہ دونوں سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. یعنی ویسٹرن ماڈل جو ہے اسلام سے بالکل مختلف ہے اور حالانکہ کافی اختلاف ہے مسلمانوں میں آپس میں کہ کیا آئیڈیل ہونا چاہیے، مگر جو ایریا آف ایگریمنٹ وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک سالڈ سٹرکچر بنا سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک ماڈل ہے. تو اسلامک ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے اور ڈیفرنٹ ہے ویسٹ سے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تک پہنچیں گے کیسے. تو
corresponding to revolution versus evolution, there is a top down approach and a bottom approach. مگر ان دونوں میں فرق ہے, یعنی ٹاپ ڈاؤن یعنی ریولیوشن ایولیوشن والے سے ڈفرینٹ ہے یہ آئیڈیا, ٹاپ ڈاؤن اینڈ باٹم اپ. تو ٹاپ ڈاؤن اپروچ کیا ہے اور باٹم اپ اپروچ کیا ہے, بتلائیں. واضح ہے یعنی, اور بہت کامن ڈس ایگریمنٹ ہے مسلمانوں میں اس کے بارے میں, سب کو پتہ ہونا چاہیے جنرل نالج کے طور پہ بھی. سر قریب بھی ویسا ہی ہے نا کہ باٹم اپ اپروچ میں پہلے ہم انڈیویجول سے اوپر جائیں, اور باٹم اپ میں پہلے سسٹم سارا بدلے, تو پھر ہم کہیں سسٹم بدلے گا تو ہم بدلیں گے. کچھ ایسا مطلب سب ٹاپ ڈاؤن انقلاب کی طرف پہ ٹاپ ڈاؤن یہ ہے کہ یعنی ہمارے پاس پاور ہوگا, ہم لوگوں کو کہیں اچھا یہ بینک جو ہے بند کر دو, اور باٹم میں کہ انسانوں کو بدلو, اور ہر انسان جب چاہے گا کہ ہم اسلامک سسٹم میں رہیں تو پھر وہ اسلامک سسٹمز آ جائیں گے. جیسا کہ رائیونڈ کے بازار میں اگر آپ جائیں تو وہاں تسبیحات ملتی ہیں, اور کیسے وہ مولانا طارق جمیل کی کیسٹس ملتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں, حالانکہ کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا. تو یعنی جب ایک ڈیمانڈ ڈریون اپروچ ہے, وہاں پہ جو جس قسم کے کلائنٹ آتے ہیں اس قسم کی چیزیں بازار میں آتی ہیں. اور ایک سپلائی ہے کہ ہم بین لگا دیں, کہ یعنی کسی نے وہاں بین نہیں لگائی ہے کہ وہاں بلو موویز کی سی ڈیز نہیں دکھلائی جائیں اگر کوئی وہاں خریدار نہیں ہے. تو اس طرح سے یعنی یہ باٹم اپروچ یہ کہتی ہے, باٹم اپ اپروچ یہ کہتی ہے کہ اگر عوام کے دل جو ہے وہ اسلامی ہو جائیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی سسٹمز ول چینج ٹو اکاموڈیٹ. اور ٹاپ ڈاؤن کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے, اسلام یعنی انسان کا جو ہے وہ دل, اس کے اندر برائی کی خواہشات تو رہتی ہی ہیں, تو یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. اس لیے جب تک ہم سسٹم کو قابو میں نہیں لیں گے تب تک ہم اصلاح نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کی. تو لوگوں کی اصلاح بھی اس پہ منحصر ہے کہ سسٹم صحیح ہو جائے, کیونکہ جب تک یہ ٹی وی اور یہ میڈیا اور یہ سارے چیزیں جو پاورفل لوگوں کے ہیں, جب تک یہ گندگی پھیلائیں گے تب تک ہم اصلاح کی کوشش بھی کریں گے تو یعنی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور فائدہ نہیں ہوگا. اگین یہ دونوں جو ہیں وہ آئیڈیاز اپنی اپنی جگہ پہ صحیح لگتے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے؟ میں نے یاد نہیں کہ میں نے اس کو اس آرٹیکل میں کور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اچھا کیا بتایا؟ اچھا کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, ان پہ قابو پا سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں. لیکن کچھ میٹر واقعی نہیں ایسے وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ, لائک ڈیموکریسی ہے کسی کنٹری کی یا کسی کنٹری کا عدلیہ کا نظام ہے, یہ ایک بندہ کتنا کو لڑے کیا کرے گا. لیکن کچھ جو کہ اپنی ہماری اپنی کچھ انڈیویجول لیول کی باتیں ہیں, ایمانداری, کلاس, یہ تو ہم نیچے سے اوپر جا سکتے ہیں. لیکن کچھ کام واقعی ایسے اوپر سے نیچے آئیں گے, کیونکہ جب تک ہمارا سسٹم نہیں بدلے گا ہم واقعی میں کچھ نہیں کر سکیں گے. کچھ ہے ان دونوں میں. تو کرنا کیا چاہیے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دونوں اپروچز یوز کر لینی چاہیے. ہاں بات یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ اسلام میں بہت ایک زبردست نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح, اسلام ہمیں یہ نہیں سکھلاتا ہے, دس از ویری ڈفرینٹ فرام آل ادر مذہب, کہ ہم اپنی اصلاح کرنے جا کے غار میں بند ہو کے عبادت کرنا شروع کر دیں. بلکہ ہماری اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اس دنیا میں پورا کیا جائے, اور اس میں مشکل پیش آئے گی کیونکہ ماحول مخالف ہوگا. تو جب ہم ان مشکلات کے
سے مقابلہ کریں گے، یعنی ہم چینج لانے کی کوشش کریں گے سسٹم میں، تو پھر ہمارے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوگی. تو اپنی اصلاح جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ آئسولیشن میں کی جاتی ہے یا میڈیٹیشن میں کی جاتی ہے یا مسجدوں میں بند ہو کے کی جاتی ہے، بلکہ جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کو چینج کرنے میں ہی اصلاح ہوتی ہے. جیسے سید احمد شہید جب اپنے سولجرز کو ٹریننگ کرتے تھے تلوار چلانے کی، تو وہ ان سے کہتے تھے یہ تمہارا ذکر ہے، یہ تمہاری تسبیح ہے. تو اس طرح سے ہم جب محنت کریں گے دنیا کو بدلنے کی اسلام کی لائنز پہ، تو یہ عبادت ہوگا اور یہ اپنی اصلاح کا طریقہ ہوگا. تو اس میں یعنی یہ ٹاپ ڈاؤن اور باٹم میں دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے انسانوں کی اصلاح کرو پھر جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز بدلو، یا یہ بھی نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشنز بدلو اور انسانوں کی بعد میں اصلاح خود بخود ہو جائے گی، بلکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ایک سیکوینسنگ ہے، سیکوینسنگ بہت ضروری ہے. یہ سیکوینسنگ کا مسئلہ ہے سارا کا سارا، جس میں مسلمانوں میں بہت اختلاف ہو رہا ہے. مثلاً ہم کہیں کہ سب سے پہلے ہم خلافت حاصل کرنے، اس کے بعد باقی چیزیں کریں گے. ہے تو بہت ساری چیزیں ہمیں، یعنی زکوٰۃ کا نظام بھی لانا ہے. تو ایک طرح سے یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس گورنمنٹ آ گئی تو ہم باقی ساری چیزیں آرام سے کر سکیں گے. مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہاتھ میں آئے گی کیسے. یعنی ایکچولی جو میں نے اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ بعض میدان ہیں جس میں ایک ہمارا حریف ہے، دشمن ہے، بہت سٹرانگ ہے، چوکنا ہے اور واچ کر رہا ہے. تو ہم کہیں کہ چلو بھائی انقلاب کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ تم لوگ سب جاؤ اور اپنی اپنی گنز لے کے آ جاؤ، تو خرید لو اور ہم لوگ پھر کل رات پریکٹس کریں گے جا کے کسی میدان میں شوٹنگ. تو یہ بتلاؤ پریکٹیکلی، بالکل پریکٹیکلی، کہ ہمیں پاس کتنے لوگ جمع ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم سکسیسفلی ریوولٹ کر سکیں. 50,000 چاہیے ہوں گے، 1,00,000 چاہیے ہوں گے. چلو کوئی ایسا نمبر ہم لے لیتے ہیں. 1,00,000 لوگ ہمارے پاس جب آ جائیں گے تو پھر ہم انقلاب لا سکیں گے، کیونکہ آرمی کے پاس اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں. مگر چلو 1,00,000 مخلص جو ہیں وہ 10,00,000 کو ہرا دیں گے. تو اگر ہم 1,00,000 لوگ کے لیے اسلحہ جمع کریں، ٹریننگ کریں، اس میں کتنی دیر لگے گی؟ اور اس کام کرنے کے دوران کیا حکومت کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں پتہ چل جائے گا؟ اور کیا وہ اس میں مزاحمت کریں گے کہ نہیں مزاحمت کریں گے؟ تو پریکٹیکل بات ہے کہ اس میدان میں جہاں دشمن بھی ہے، مقابلہ بھی ہے، اس میں ہم پہلے قدم نہ ڈالیں. پہلے ہمارے پاس دوسری طرح کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے. اسی طرح سے بینکس ہیں، یہ کیپٹلسٹ کا یعنی اپنا پرائم ایریا ہے، اس میں بھی ہاتھ نہیں ڈالیں. تو ہمیں وہ ایریاز دیکھنے ہیں چینج کے جہاں پہ ہم بغیر مزاحمت کے کام کر سکتے ہیں. مثلا ہم یہ کہیں تجار سے کہ تم لوگ اپنی دکان سے پیسہ بنانے کے بجائے خدمت کے جذبے سے کام کرنا شروع کرو. ہم لوگوں سے کہیں کہ بھئی ایجوکیشنل سسٹم ویسٹ کا بالکل غلط ہے، تو تم لوگ ایسا کرو کہ اسلامی طریقے سے اسلام سکھلانا شروع کرو اپنے پڑوس کے لوگوں کو. اس میں کوئی بھی ہم سے انٹرفیئر نہیں کرے گا. اس طرح سے بہت سارے ایسے وقف کا ادارہ ہے جو اسلام کا بیسک سوشل سیکیورٹی کا ادارہ ہے. تو ہم اور ایکچولی ہسٹری دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اوقاف جو ہے یہ بہت ایکسٹینسو تھے اور بہت پاورفل تھے. ان کے پاس یعنی ساری سوسائٹی کی جو ہیں وہ انہی سے فل ہوتے ہیں. جس طرح سے ویسٹرن سسٹم میں یہ سوشل سیکیورٹی ہے یا انمپلائمنٹ بینیفٹس ہیں، یہ ساری گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. تو ہماری ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی تھی اس قسم کے کام. یہ سارے کام کمیونٹی لیول پہ ہوتے تھے. ہماری سوسائٹی میں کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایوری نیبرہڈ
کہ میں جو لوگ تھے وہ تو ایک دوسرے کا تو خیال رکھتے تھے، اس کے علاوہ ایک اور کانسیپٹ تھی اسلام میں کہ ہر مہمان جو ہے اس کی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی ہمارے شہر میں کوئی بھی آنے والا ہے تو اس کی 3 دن ہمارے اوپر مہمان نوازی ہمارے ذمے ہے کلیکٹیولی. چنانچہ آٹمن ایمپائر میں ہر جگہ تقریباً ہر شہر میں ایک بیچ شہر میں ایک سرائے ہے جہاں پہ گھوڑا باندھنے کی جگہ ہے، کمرے ہیں، اور کوئی بھی آدمی آ کے وہاں ٹھہر جائے تو اس کا ساری ضروریات کا انتظام ہوتا تھا. اور نہ صرف یہ بلکہ مسلمانوں میں ایک مہمان نوازی کی بھی کانسیپٹ تھی اور لوگ آ کے لے جاتے تھے. آج کل بھی پٹھان ایریاز میں یہ بات مل جاتی ہے کہ یعنی لوگ لیتے تھے اور آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی تھی کہ نہیں اس کو میں لے جاؤں گا مہمان، اس کو میں اس کو مہمان بناؤں گا. تو یعنی اس کو یعنی جو اسلامی نظام ہے اس میں یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم شروع کر سکتے ہیں، انسٹیٹیوشنز جس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی. جب اس قسم کے بہت سارے ادارے وجود میں آ جائیں گے تو پھر ایک یعنی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ اور انفراسٹرکچر. اچھا، ان اداروں کو قائم کرنے میں ایک محنت ہوگی اور اس محنت میں لوگ یعنی اگر وہ صحیح نیت سے اور اسلام کے لیے جد و جہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ پھر ہمیں راستے دکھائیں گے. تو ہم ان ایریاز میں جیسے مثلاً جسٹس کا سسٹم ہے، اب ہم کہیں کہ نہیں ہم کورٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، ہم شریعت نافذ کریں گے، تو اس میں بہت اپوزیشن ہوگی اور ہو رہی ہے. ہم کہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو لوگ آپس میں معاملہ کرتے ہیں، جیسے تاجر ہے وہ آپس میں انہوں نے کانٹریکٹ لکھا، یا میں نے کسی بلڈنگ کانٹریکٹ سے کہا کہ تم میرا گھر بناؤ گے، تو ہم آپس میں یہ طے کر لیں کہ اگر ہمارا کوئی پرابلم ہوا لیگل تو ہم اس کو ایک قاضی کے پاس لے جائیں گے، کسی مفتی کے پاس لے جائیں گے بجائے اس کے کورٹ. تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اس طرح سے ہر ایریا میں بہت سارے ایریاز ہیں جو انکنٹیسٹڈ ہیں جہاں ہمیں کوئی اپوز نہیں کر سکتا ہے، اور وہاں ہم انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں. ایک اسلامک انسٹیٹیوشن بہت پرانا ہے دارالامانہ کہ جس میں امانتیں رکھی جائیں، تو ہم اس کو پھر سے جاری کر دیں کہ لوگ جو ہیں اپنی اپنی امانت لا کے رکھوائیں اور امانت واپس لے جائیں ایز اپوز ٹو بینکس. اور وقف اور یعنی مسلمان سوسائٹی کے بہت سارے ادارے ہیں اور ان اداروں میں سے بعض ایسے ہیں جس پہ کوئی ہمیں اپوزیشن نہیں ملے گا، کوئی کانٹیسٹ نہیں ملے گا. تو ان اداروں کو قائم کرنے میں جو محنت ہوگی اس میں اللہ تعالی ہماری اصلاح بھی کریں گے. ایک یہ جو ریکوائرمنٹ ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے، گریڈ کے بجائے ہمارا ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو یہ کرنے سے ہوگا. اگر ہم اپنی زندگی میں بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو ہم پیسہ جمع کرنے کے بارے میں یعنی بنائیں، جیسا کہ آج یعنی عام ذہن بن چکا ہے لوگوں کا کہ زندگی کا مقصد ہے پیسے جمع کرنا، تو اس کو توڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہم مثال بن کے دکھلائیں کہ ہم ایثار کریں، دوسرے لوگوں کی خدمت کریں. اور جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ یہ زیادہ اچھا ہے، اور ایکچولی یہ یعنی دین کا حکم بھی ہے اور روح کے لیے بھی یہی زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ انسان زیادہ خوش رہتا ہے. یعنی سمپل سی بات ہے، اگر ہم 10,000 روپے جا کے سرینا میں اڑا دیں کھانے پہ، یا اسی 10,000 سے ہم غریبوں کو کھانا کھلا دیں، تو وہ جو غریبوں کو کھانا کھلائے گا وہ بہت زیادہ خوش اور مطمئن رہے گا اور بہت دن تک اس کو یاد رکھے گا. اور سرینا میں جائے گا اس کو صرف پیٹ میں درد ہو جائے گا اور اس کو کوئی اس سے بہت ٹیمپرری اور شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. جو آدمی خود غرض ہوتا ہے اور خود غرضی سے جو مزہ اٹھاتا ہے وہ بہت ٹیمپرری، بہت شارٹ لیوڈ دھوکہ ہوتا ہے دنیا کا. اور جو جنراسٹی کرتا ہے اس کا ایک
یعنی ایکچولی اس کی روح میں روحانی ترقی ہوتی ہے جس کو جو کہ ایک پرماننٹ چیز ہوتی ہے اور اس سے اس کو پرماننٹ ایک خوشی کا ایک یعنی سکون اطمینان چین کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو لانگ رن میں یہ جو ہم محنت کریں گے اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنے کی تو اس سے ہمارے اندر چینجز پیدا ہوں گے اور وہ چینجز وہ ہیں جو کہ یعنی کہا جاتا ہے کہ پہلے انسان کی اصلاح کرو بعد میں نہیں, بلکہ یہ سائملٹینیس پروسیس ہے کہ ہم سوسائٹی کو بدلنے کی بھی کوشش کریں اور اس پروسیس میں اپنے آپ کو بھی بدلیں گے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ دیکھیں ہم ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں, ہمیں تو مطلب سارا یہ گائیڈ لائن ملتی رہتی ہے اسلام کے بارے میں کہ انٹرسٹ کیا ہے, یہ سارا کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم اپنے ایریا میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اس کا کہ کیپٹلزم کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے. جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں نا اس بارے میں تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی بولی بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے اس اتنی کنفیوژن ہوتی ہے ایون کہ ہمارے ایریا میں ایک عورت تھی سمجھ میں, مطلب وہ ایک ایسا گھرانا ہے کہ میں نے اس سے بولا کہ تم اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو, ٹھیک ہے. لیکن اس کا اتنا وہ اسٹرانگ اس کا ویو اس آدمی کے بارے میں جس کو وہ پوچھتی تھی, ٹھیک ہے. اس نے مجھے اتنا برا بھلا کہا کہ میں نے کہا کہ میں ایک کو چینج کروں یا پورے معاشرے کو, کیونکہ میں اس کو نہیں کر پائی, کنوینس ہی نہیں کر پائی, کیونکہ اس کا اللہ سے کم اس پہ یقین. دیکھو جب ہم حیات الصحابہ پڑھتے ہیں تو اس میں کئی واقعات آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اسلام لائے اور ان کو اسلام کا نئے کانورٹ کا جوش و جذبہ تھا, اپنے قبیلے کے پاس گئے اور سب کو مسلمان کرنے کی کوشش کی. اس میں ہر طرح کی چیزیں ہوئی, کسی نے جو ہے وہ سب کو منا لیا, کوئی جو ہے پٹ پاٹ کے آ گیا واپس, کوئی جو ہے اس نے کہا کہ 10 لوگ میری بات مان گئے ہیں اور زیادہ تر لوگ میری بات نہیں مانی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود طائف گئے تو ان کو لوگوں نے برا بھلا کہا اور کہا کہ تم جھوٹے ہو اور تم ایسے اور تم ویسے ہو. اور سر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کو ویسٹ والوں کو فالو کریں, اگر ہم کوئی ایسا قانون میں کہہ رہا ہوں کہ ویسٹ والوں کو نہیں مطلب اس طرح ہم بھی فالو کر رہے ہیں, سوری کہ ہم اس طرح ان کو ہم اپنے آپ کو اسلامائزیشن کریں اور اس طرح کریں. یہ ساری میں گفتگو سنوں, مجھے یہ اس بات پہ اتنی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم سارا کچھ پڑھتے ہیں, یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو اگر ہم کوئی ایک ایسا قانون بنا دیں ملی مطلب رضامندی سے اور وہ اس کو ایک رول بنا دیں, کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ اصلاح کرے تو ہر بندہ کوئی نہیں اصلاح کرتا, بس یہ اصلاح ہی رہتی ہے. ٹاپ ڈاؤن اپروچ کا یہ انہوں نے بدلا ہے آپ لوگوں کو, ٹاپ ڈاؤن اپروچ کرنی چاہیے. زبردستی لوگ اپنی اصلاح کر لیں, زبردستی جنرس ہو جائیں, زبردستی اظہار کرنے لگیں, زبردستی ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے انسان کی. میں نے ملی ہوں ایسے لوگوں سے, وہ کہتے ہیں یہ کتابی باتیں ہیں, یہ ایسے ہی ہے. تو مجھے اس سر اللہ تعالیٰ سے دوری بہت زیادہ ہو گئی ہے نا, تو اس وجہ سے بھی زیادہ مسائل. سر وہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ زبردستی والی, وہ ایک بات بڑی مشہور ہے, کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہ پڑھتا وہ اگر زبردستی 40 نمازیں پڑھ لینا تو اس کی ہڈیوں میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے, پھر وہ نماز نہیں پڑھتا. سر یہ ہم دیکھا بھی نہیں, یہ غلط ہے, ایسا نہیں. زبردستی 40 نمازیں پڑھوا دو تو وہ پھر پکا ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ سر اس میں یہ تو ہو جاتا ہے نا کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کو مطلب خود بخود راغب ہونے شروع ہو جاتا ہے. سر میرا خود کا بھی تھوڑا ایکسپیرینس ہے کہ پھر بندہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا تو بندے کے اندر بے چینی اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اگر وہ نہ بھی پڑھنا چاہے تو جس طرح آرمی میں یوز ٹو ہوتا ہے بندہ, مطلب اسٹارٹ کرتا ہے پڑھنا. ہاں نا آرمی میں آپ یوز ٹو کر لیتے ہیں نا بندے کو کریک کر, وہ آفٹر ریٹائرمنٹ کافی جائے لیکن ایک عادت ہے ہمیں جانا پڑتا ہے, اس کی ہیبٹ بھی شامل ہوتا ہے. اکثر دل انسان دل سے کرتا ہے, ایک زبردستی کرنے, جب دل سے انسان سوچ سے کرتے نا تو اس کو کنٹینیو لگتا ہے, لیکن زبردستی کی بات جو نا وہ کنٹینیو نہیں رہتی. سر یہ آپ کو جو فورس کر رہا ہے وہ جو تک آپ کو دیکھ رہا آپ کرو گے, وہ نہیں دیکھ رہا تو آپ دوبارہ اسی پرانے پروسیس پہ آ جاؤ گے, نہیں پڑھو گے. یہ جو بات کر رہی ہے کہ میں سمجھاتا ہوں سر, یہ ہے کہ جو مطلب ایک سمجھانے والا ہے, جو عالم ہے, جو بھی مطلب جس کو علم ہے
اگر وہ سمجھاتے ہیں تو اس میں 3 کوالٹیز ہے، 2 مجھے یاد کیجیے. یعنی ایک تو اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، دوسرا اس کا مطلب پیشنٹ ہونا چاہیے کہ وہ مطلب سمجھاتا رہے، وہ یہ نہ ہو کہ وہ خود تنگ پڑ جائے کہ نہیں جی اگلا تو سمجھ نہیں لے رہا. تو مطلب یہ دیکھو جو سمجھ بالکل صحیح بات کہہ رہی تم. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ داعی بن کے آئے تھے اور ان کے اندر صفات تھیں جس کے ذریعے سے دعوت پھیلی، اور وہ صفات کا تذکرہ ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جو سب سے مشکل کام ہے دنیا کا وہ دعوت والا کام ہے، اور وہ انبیاء کو دیا گیا. تو اس لیے کہ یعنی جو ان کا پیشہ تھا وہ سب سے زیادہ عزت والا بھی ہے اور مشکل بھی ہے اور نازک بھی ہے. تو ان کی صفات میں سے ایک صفت تو یہ تھی کہ ان کے دل میں انسانیت کا درد تھا. اور قرآن میں لکھا ہے کیا تم اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے؟ تو کیا تمہارے دل میں درد ہے کہ یہ بیچاری کا کیا بنے گا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی؟ اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں پیغام سنا دیا، اب تمہاری مرضی، جاؤ جہنم میں، اگر نہیں مانو گے اور مانو گے تو تمہاری جنت، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی. گو کہ لوگ کہتے ہیں اور لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے علینا الا البلاغ، کہ ہمارے اوپر تو صرف پیغام سنانا ہے، اب تمہاری مرضی، تم مانو نہ مانو. مگر یہ جو ما علینا الا البلاغ ہے یہ اس اسپرٹ سے نہیں کہا گیا ہے قرآن میں. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ، بلکہ یہ انبیاء اپنی حسرت اور یاس اور افسوس کے ہم کاش کہ ہم زبردستی تم لوگوں کو مسلمان بنا لے، تمہاری اصلاح ہو جاتی. ہم کر نہیں سکتے ہیں، ہمارے پاس تو بس یہی ہے کہ ہم بتلائیں، اور مجبور ہم کر نہیں سکتے. اور اس کا ہمیں رنج ہے اور افسوس ہے. اور اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ اسی کے آگے اگر ہم قرآن پڑھیں تو اس میں وہ ایک آدمی آیا دوڑا ہوا، یہ یاسین میں ہے اصل میں. تو اس میں وہ آدمی آیا دوڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم ان لوگوں کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ تمہارا نفع چاہتے ہیں، یہ تم سے کوئی چیز مانگتے نہیں اس پہ اجر. اور مجھے کیا ہوا ہے کہ اگر میں کسی اور کی عبادت کروں، اگر میرا رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ مجھے بچا نہیں سکے گا، میں تو بالکل ہی احمق ہوں گا اگر میں ایسا کروں. تو اس کی قوم نے اس کو ہلاک کر دیا. تو پھر اس نے کہا کہ کاش کہ میری قوم دیکھ سکتی کہ میرے ساتھ کتنا عزت اور اکرام، یعنی حالانکہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کے دل میں پھر بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کا جذبہ ہے. تو یہ خیر خواہی یہ بنیاد ہے. یہ کہ بھئی وہ بہت گندا آدمی ہے، میں اس کی نصیحت کر کے ٹھیک کر دوں گا اس کو، یہ آئیڈیا جو ہے یہی ایک اصلاح کے سب سے بڑا یعنی پرابلم ہے. اور اس کے خلاف کرنا یہ بھی ایک سیکھنا پڑتا ہے. تو یعنی اصلاح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جا کے کسی کو بتلائے وہ ٹھیک ہو جائے، نہیں ٹھیک ہوا تو ہم ڈس اپوائنٹ ہو گئے. ہاں بس یار یہ بس کی سر مجھے کچھ کوشچن پوچھنے ہیں. سر جو آپ نے انقلابی اور اس کی اصلاحی کی بات کی، تو سر اینڈ ریزلٹ میں کیا ہمارے پاس کنکلوژن کیا ہے کہ کون سا ان میں سے بیسٹ ہے؟ میں نے کہا نا کہ نہ انقلابی کام ہو سکتا ہے نہ اصلاحی ہو سکتا ہے، بلکہ ہم جو کام کریں گے وہ ابتدا پہ یعنی اپنی اصلاح کرنی ہوگی. اپنی اصلاح ایسے ہوگی کہ ہم معاشرے میں جو برائیاں ہیں جو ہمارے بس میں ہیں، چھوٹی یعنی بیسیکلی چھوٹی چھوٹی چیز کر کے دیکھیں تو اس سے ہمارے مسلز ڈیولپ ہوں گے اور ایک کلیکٹیویٹی بھی پیدا ہوگی، اور پھر بڑی چیزیں بھی کر سکیں گے بعد میں. سر تو لوگوں کو مینٹلی طور پہ اسلام کی طرف پریپیئر کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرو گی تو پھر تمہارے قریب قریب لوگ اس کے اچھے اثرات دیکھ کے وہ بھی انفلوئنس ہوں گے. ہر ایک آدمی اگر 10 آدمی کو بدل دے تو پورا ملک بدل جائے گا. سر تو پھر تو یہ ایک طرح کا اصلاحی پروسیجر ہی ہے. ہاں، اصلاحی سے میری مراد یہ ہے کہ اصلاحی سے معنی کہ ٹیکنگ ایگزسٹنگ سسٹم اس کو پیچ کر کے اسلامک بنا دیا، یہ نہیں ہو سکتا. ہم ایک نئے پوائنٹ سے شروع کر رہے ہیں اور اس پہ آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھانا ہے. ہم بجائے اس کے کہ بینکس کی اصلاح کریں، ہم اوقاف شروع کر دیں. بجائے اس کے کہ ہم عدالتوں کی انصاف کریں، ہم قاضی لوگوں سے
میل ان سے پوچھنا شروع کریں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, یہ لیگل سچویشن ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہم یہ تو لڑائی نہیں شروع ہو جائے گی کیوں سوسائٹی میں. سر دیکھیں نا, مطلب ہر بندہ تو آپ قاضی کو بلیو نہیں کرے گا نا. ہاں نہیں, تو اس میں جہاں پہ پاسبل ہے, یعنی اگر دوسرے لوگ اس کو مانتے ہیں, یعنی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ اوپن ایریاز ہیں جس میں ہماری مخالفت نہیں ہوگی, اس میں ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں. جو آسان کام ہے وہ پہلے کریں. اصل میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرسچنز کو کنورٹ کرنا ہے, سب سے پہلے جا کے پوپ کو کنورٹ کر دو, پھر باقی سارے کام ہو جائیں گے. نہیں, ایسے کرسچنز کو لو جو اپنے دین کے بارے میں ڈاؤٹ میں ہیں, ان کو کنورٹ کرو. ہاں سر, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو سر پاکستان میں تو اگر جس طرح کی کرنٹ سچویشن ہے سر, اس میں تو اس قسم کا ہم لوگ اس لے نہیں نہ سکتے سر. پہلے اتنی زیادہ لڑائی, اگر ہم لوگ اس قسم کا کوئی کام کرتے ہیں. میں نے تو میں بہت سارے کام کرا, 100 کام میں بتلا سکتا ہوں جس میں کوئی تم سے لڑے گا نہیں. اور تم سر کوئی ایک اور ایگزامپل, جیسے اپنے محلے میں اپنے پڑوسیوں کو کچھ اسلام کے بارے میں سکھلاؤ. جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کو لکھنا پڑھنا سکھلا دو. اور لوگوں کے اندر یعنی ایک تو یہ ہے کہ خبر لو کہ کون لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں, پھر دوسرے لوگوں کو ترغیب دو کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. سر یہ تو ہم لوگ انڈیویجولس, ہاں بالکل انڈیویجول سے. سر یہ تو ہم انڈیویجول سے سٹارٹ کریں گے نا. بالکل. میں بات کر رہی ہوں, آپ نے جو سسٹم والی بات کی تھی نا, تو انڈیویجولس کو جوڑ کے ہی سسٹم بنتا ہے. سر وہ تو بے شک بنتا ہے, لیکن آپ نے کہا نا کہ ابھی ہمارے پاس سولوشن اس کا کچھ اس ٹائپ کا نکلتا ہے کہ کچھ ہم لوگ انڈیویجول سے سٹارٹ کریں اور کچھ ہم لوگ سسٹمز کو چینج کریں. تو سسٹمز ابھی یعنی ایسا ہے نہیں ہے کہ ہم لوگ زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سنسیئر ہیں, ڈیووٹڈ ہیں, اور وہ چینج کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, یعنی مثلاً یہ ایک گلاس فیکٹری ہے, اس نے اپنا پورا سسٹم بدل دیا کہ ہم سود کو نکال دیں گے بیچ میں سے, وچ از ویری ہارڈ ٹو ڈو آج کل, کیونکہ سود اوپر نیچے بزنس سارے بندھے ہوئے. انہوں نے بڑی مشکل سے اس کے کوئی ایک سسٹم بنایا. اس طرح سے بہت سارے لوگ یعنی کوشش کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک ماڈل پیدا کر دیا ایک ایسے بزنس کا جو کہ بغیر انٹرسٹ کے رن کرتا ہے. دوسرے لوگ بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے تجار ہیں جو جمع ہو رہے ہیں. تو یہ تجارت جو ہے, چونکہ یہ فری سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس میں زیادہ آسانی سے چینجز لایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ایجوکیشنل سیکٹر ہے کہ کوئی کسی نے کسی کو نہیں روکا ہے کہ اسلامک اسکول کھول دیں. اس طرح سے یعنی اور لوگ کھول رہے ہیں. تو یہ انسٹیٹیوشنز بن رہے ہیں آہستہ آہستہ. سر اگر ہم پاکستان کے, کیونکہ ہم لوگ چونکہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو میں دیکھوں گی بھی اسی سارے کانٹیکسٹ میں. تو سر دیکھیں, اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو اگر ایک اسلامک اسکول بنتا ہے اور ایک انگلش اسکول ہے تو سر ان کے اسٹینڈرڈس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. سر جب ایک اسلامک اسکول سے بندہ پڑھ کے نکلتا ہے, سر فار ایگزامپل چلے ہماری یونیورسٹی لے لیں, بات کرنے دیں. ٹھیک ہے سر, جی ہماری یونیورسٹی ہی لے لیں. ہماری یونیورسٹی سمبولک ہے اسلامک ایجوکیشن کے حساب سے. سر اگر ہماری یونیورسٹی سے ایک بچہ پڑھ کے یا ایک بچی پڑھ کے نکلتی ہے تو باہر چلیں آپ فورن کو چھوڑ دیں, ادھر پاکستان کی ہی کسی دوسری یونیورسٹی کے لے لیں, تو سر ان کے درمیان یہ نرس لے لیں, لمس لے لیں, کوئی بھی یونیورسٹی لے لیں, تو سر ان کے درمیان میں ہی اتنا زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ دیکھ کے پتہ چل رہا ہے اچھا یہ فلانے انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے آئے اور یہ فلانے انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے آئے. نہیں, آپ کیا دے رہی, مطلب کہ بات دے رہی ہوں. اب یہاں سے ایم ایس سی کی ہے اکنامکس, اور ایم ایس سی اگر نسٹ سے کی ہے, آپ کہاں ڈفرینس کہہ رہی ہیں؟ سبجیکٹس کم پڑھائے جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے سبجیکٹس کی بات دیکھو. ایک تو یہ کہ سچویشن بہت خراب ہے, اس کی نہیں لوگ یعنی ظلم ہو رہا ہے, لوگ بیمار ہیں, لوگ بغیر دوائی کے مر رہے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو آسٹریلیا سے جاب آفرز آتے ہیں, یہیں سے پڑھ کے آتے ہیں, اور ان کو یعنی ٹاپ لیول پہ سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو فارن اسکالرشپس ملتی ہیں. لمز کے اسٹوڈنٹ سے کے کمپٹیشنز میں انہوں نے بیٹ کیا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے, ہم کرنا ہے, ہر آدمی کر سکتا ہے. کہ اگر کوئی یہاں سے پڑھ کر گیا ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی لم سے پڑھ کر گیا وہ لائق نکلا ہو, یہاں سے کوئی نالائق, اس ابیلٹیز کی ایک الگ بات ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی سچویشن ہے, بہت ساری خرابیاں ہیں, اس کو چینج کرنے کیسے کیا جائے یہ سوال ہے. یہ نہیں کہ سچویشن خراب ہے ہم لوگ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ اس ڈفرینس کو کیسے کریں. تو وہی تو میں نے تمہیں بتلایا کہ 1000 پروجیکٹس ہیں, تم جو تمہارے بس میں ہے وہ ابھی کر دو, تو پھر جو نہیں بس میں ہے وہ بھی قابو میں آ جائے گی بعد میں. ابھی جو تمہارے بس میں کام ہے وہ کرو. سر کنفیوژنس بڑھ جاتی ہیں سر انڈیویجول لیول پہ ہر انسان کو
جو اس کے بس میں ہے وہ کر دے. آخری بات میں کہہ دوں, ایک لطیفہ, ایک آدمی جو ہے اس نے کہا, دبلا پتلا سا آدمی تھا, اس نے مجلس میں کہا کہ دیکھو میرے گھر میں تو سب لوگ کیا اپنی بیویوں کی شکایت کر رہے تھے کہ وہ ہمارے اوپر غالب ہیں, تو اس نے کہا کہ نہیں, میرے گھر میں تو سارے اہم فیصلے میں ہی کرتا ہوں. تو اس نے کہا اچھا تم نے یہ کیسے کر لیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو امریکہ عراق میں حملہ کرے کہ نہیں کرے, افغانستان میں کیا ہونا ہے, اور زرداری کو کیا کرنا چاہیے, اور افریقہ میں کیا, یہ سارے فیصلے میں کرتا ہوں. گھر میں کیا کھانا پکے گا, بچہ کون سے اسکول میں جائے گا, لڑکی کی کہاں شادی کرنی ہے, یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ میری بیوی کرتی ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ سب بہت بڑے بڑے مسئلے چکانے کے تو در پہ ہیں, اور جو ہمارے بس ہاتھ میں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو اگر ہمارے ہاتھ میں جو ہے اس کو سالو کر لیں تو اس سے بہت بڑے بڑے, یعنی انسان اپنا فوکس رکھتا ہے کہ ہاں لمز کا کیا پرابلم ہے, اور قائد اعظم میں کیا پرابلم ہے, اور زرداری کیا کر رہا ہے, اور فوج کیا کر رہا ہے, اور لوگ کیا سوچتے ہیں. بھائی میرے بس میں جو ہے وہ میں اگر کر جاؤں تو باقی سارے مسئلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں. یہی ایشو ہے بس. اپنے سامنے کیا ہے اس کی پرواہ نہیں کرو کہ لفظ والے کیا کرتے ہیں. اور سر پھر انفیورٹی کمپلیکس میں تو نہ آئے گا. تو وہ انفیریٹی کمپلیکس, وہ جب آدمی کام کرے گا تو اس کو کانفیڈنس آئے گا, اور اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ لفظ نہیں, ہارورڈ کا اسٹوڈنٹ بھی اس کو نہیں ڈیفیٹ کر سکتا ہے آرگیومنٹ میں. اٹ از ٹرو ایکچولی. سر وہ ہم نے پہلے سے فکس کیا ہوا ہے نا. یس سر. سر کچھ اور مجھے پوچھنا تھا, وہ نیکسٹ کلاس میں پوچھنا.